بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کتاب التوحید شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی شہرہ آفاق کتاب سے ہم سلسلہ وار درس دے رہے ہیں، جس میں ہم آج اللہ کے فضل و کرم سے پہلے باب کے اختتام کو پہنچ گئے ہیں۔ آخری حدیث جو شیخ نے ذکر کی ہے، فرماتے ہیں قال شیخ الاسلام وللترمذی وحسنہ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ امام ترمذی نے یہ حدیث روایت کی ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے، اور اس حدیث کے راوی صحابی ہیں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ مشہور انصاری صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 سال تک آپ کی خدمت کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی، اے اللہ ان کے مال و اولاد میں کثرت عطا فرما، اور چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں ان کا باغ سال میں 2 بار پھل لاتا تھا، اور بہت بڑی تعداد میں ان کے بیٹے پوتے پڑ پوتے ان کے سامنے ہوئے۔ یہ حدیث، اس معنی کی حدیث مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، اور ایسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث ہم انشاءاللہ آگے ذکر کریں گے۔ تو یہ اصل میں یہ حدیث ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے، شیخ نے صرف ترجمۃ الباب سے متعلق ذکر کیا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین بھر کے گناہوں کو لے کے آئے گا اور پھر تو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ تو نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا ہوگا، تو میں زمین بھر کے مغفرت اور بخشش لے کے آؤں گا۔ یہ حدیث کا ٹکڑا ہے۔ پوری حدیث اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ ایسی احادیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر کے کوئی بات بیان کریں اور وہ قرآن مجید میں نہ ہو تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے۔ اور آدم علیہ السلام چونکہ ساری ذریت انہی کی ہے، اس لیے ابن سے یہاں صرف بیٹے ہی نہیں بیٹیاں بھی مراد ہیں۔ اے آدم کے بیٹے اور اے آدم کی بیٹیاں، آدم کے بیٹے اور بیٹیاں جو بھی ان کی نسل سے ہیں، سب کو اس میں خطاب ہے، سب اس میں شامل ہیں۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ جب تم مجھ سے دعا کرتے ہو اور مجھ سے امید رکھتے ہو تو میں تمہاری بخشش کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم مجھ سے دعا مانگو، دعوتنی، مجھ سے دعا مانگو۔ دعا کی 2 صورتیں ہیں، ایک دعائے طلب اور دعائے سوال ہے، جس میں بندہ کچھ اللہ سے مانگتا ہے، جیسے کہ یا اللہ مجھے رزق دے دے، یہ دعا ہے۔ اور ایک دعا عبادت ہے، ہر عبادت دعا ہے۔ آپ صلاۃ پڑھتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ دعا بھی ہے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ عبادت ہے، یہ دعا بھی ہے۔ تو اسے دعائے عبادت کہتے ہیں۔ تو جب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندہ، جب تک تو مجھ سے ہی دعا کرتے رہے اور میری ہی عبادت کرتا رہے، یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، دعائے سوال بھی،
اور دعائے عبادت بھی، ورجوتنی اور مجھ سے ہی امید لگاتا رہے، میرے سوا کسی سے امید نہ لگا اور میرے سوا کسی سے دعا نہ مانگ اور میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر، اگر تو ایسا کرتا ہے غفرت لک علی ما کان من، تو تجھ سے جو بھی عمل سرزد ہو جائے میں سارے عمل کو بخشنے والا ہوں، بخش دینے والا ہوں۔ مغفرت اور بخشش کسے کہتے ہیں؟ مغفرت اصل میں یہ اسی سے ہے مغفر، مغفر جو لوہے کی ٹوپی سر پہ جنگجو پہنتا ہے جسے خود کہتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں ہیلمٹ سر پہ پہنا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے سر چھپ بھی جاتا ہے اور سر چوٹ سے بچ بھی جاتا ہے۔ تو یہی مغفرت کا معنی ہے کہ مغفرت میں گناہوں کی ستر پوشی، گناہوں کا چھپ جانا، گناہوں کا ظاہر نہ ہونا بھی شامل ہے، اور اسی طرح سے گناہوں کی جو سزا ہوتی ہے اس سزا کا معاف ہو جانا بھی شامل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کر دے گا، یعنی ان گناہوں کو چھپا دے گا، اور اسی طرح سے ان گناہوں کی سزا کو بھی مٹا دے گا اور ختم کر دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی میری ہی عبادت کرتا رہے، مجھ سے دعا مانگتا رہے اور مجھ سے ہی امید لگاتا رہے، یعنی یہ دعا اور عبادت غفلت کے ساتھ نہ ہو بلکہ اللہ ہی سے امید لگائے اور دل کی حاضری کے ساتھ ہو، تو میں اسے جو کچھ بھی اس انسان سے عمل سرزد ہو جائے سب کی بخشش کر دوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے کو اللہ تعالیٰ کی صفات منفیہ کہتے ہیں، جس میں اللہ نے کسی چیز کی اپنے آپ سے نفی کی ہے، اور وہ صفات جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بات کی نفی اپنے آپ سے کی ہو اس میں کوئی نہ کوئی خوبی اور کمال شامل ہوتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جب آیت الکرسی میں فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ ہی اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، تو یہ جس چیز کا انکار کیا گیا انکار مقصود نہیں بلکہ اس کی مقابلے میں جو کمال ثابت ہے وہ مقصود ہے، اور وہ کمال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زندگی بھرپور ہے، جس زندگی میں اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، کہ جس کی وجہ سے زندگی کے میں کوئی کمی ہو جائے، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، تو بھرپور زندگی ہے، بھرپور طور پر وہ دنیا کو سنبھالنے والا ہے۔ ایک سنبھالنے والا اگر سو جائے، اسے اونگ آ جائے تو سنبھال نہیں سکتا۔ آپ ہاتھ میں کوئی چیز لیے ہوں، سنبھالے ہوئے ہوں، اور اونگ آ جائے، نیند آ جائے تو آپ کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ تو یہ آپ کی قوت میں کمی کا سبب ہے، آپ کی زندگی میں کمی کا سبب ہے، تو اللہ نے گویا اس کمی کا انکار کر دیا کہ کسی قسم کی اللہ کے زندگی میں اور اللہ کی قیومیت میں سنبھالنے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ایسے ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو اللہ نے اپنے بے پرواہی کا جو ذکر کیا ہے اس میں کمال شامل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت اور قدرت اس قدر عظیم ہے کہ اس کے سامنے کوئی آ کر اعتراض نہیں کر سکتا، کوئی آدمی اس پر تجویز نہیں پیش کر سکتا، کوئی آدمی وہاں بول نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا گیا، ایسا کیوں کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور اسی طرح سے اس کا کرم، اس کا فضل بہت عظیم ہے، اور اس کی سلطنت اور قدرت بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر گناہوں کو معاف کر دیا جائے تو یہ کوئی پرواہ اور سوچنے والی بات نہیں ہے۔ دوسرے لوگ مان لیجئے کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں یا کوئی سزا معاف کر دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ان کو مختلف قسم کے خطرات درپیش ہوتے ہیں، مختلف قسم کے اس کے پیچھے سوالات ہوتے ہیں کہ یہ ہوا تو کیا ہوگا، وہ ہوا تو کیا ہوگا، اس کے معاف کرنے کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے انجام کے بارے میں، کوئی برا انجام وہاں ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بخش دوں گا، سارے ہر بڑے سے بڑا گناہ ہو سب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دوسرا جملہ اس حدیث کا ہے اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرو، معافی طلب کرو، تو میں بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر تیسرا جملہ ہے اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، اگر تم ہمارے پاس اس حال میں آتے ہو کہ زمین کے مقدار یا زمین بھر کے گناہ لے کے آتے ہو،
قراب الارض خطایا، زمین بھر کے کا کئی مفہوم بنتا ہے۔ ایک تو یہ کہ زمین اور آسمان کے بیچ میں جو جگہ ہے اس حجم کے مطابق، اس سائز کے مطابق یا اس کے وزن کے مطابق، یا اس میں اتنا گناہ ہو جو اس کے اندر بھر جاتا ہو، سما جاتا ہو، کسی طرح بھی اگر گناہ ہے اور تم میرے پاس اس حال میں آتے ہو کہ تم نے کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے، لا تشرک بی شیئا، تم نے کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے، نہ بڑا شرک کیا ہے، نہ چھوٹا شرک کیا ہے، نہ کھلا شرک کیا ہے، نہ چھپا شرک کیا ہے، کسی قسم کا شرک نہیں کیا ہے۔ توحید کے معاملے میں تم نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، توحید کے معاملے میں تم نے کسی قسم کی لچک اور نرمی روا نہیں رکھی، توحید پہ تم پوری طرح قائم رہے، اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ تم نے کسی اور کی طرف، کسی اور سے امید نہیں باندھی، کسی اور کا خوف نہیں رکھا، کسی اور کو اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی اور کو آگے نہیں بڑھایا۔ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے سب سے آگے، سب سے مقدم تھا، توحید پہ تم قائم تھے، شرک سے دور تھے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے شرک سے تم بچے رہے۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں زمین بھر کے بخشش لے کے آؤں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ شرک سے سلامتی گویا شرط ہے بخشش کے لیے، کہ اگر آدمی شرک سے محفوظ ہے تو بخشش ہو جائے گی، لیکن اگر شرک سے محفوظ نہیں ہے تو بخشش نہیں ہوگی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے کہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا جائے، البتہ شرک سے جو کمتر ہے، شرک سے جو چھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، اور جس کو چاہے توحید کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے سزا دے۔ اس لیے توحید کے ذام میں گناہوں کی طرف بڑھنا یہ بھی توحید میں خلل ہے اور دین کے فہم میں خلل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم نے کچھ بھی شرک نہیں کیا، یعنی شرک سے سلامت رہے، اسی سلامتی کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، البتہ جو لوگ ایسا دل لے کے آئیں جو دل محفوظ ہو، جو دل سالم ہو۔ تو کس چیز سے سالم اور محفوظ رہا؟ شرک سے سلامت رہا، شرک سے جو دل محفوظ رہا، اس دل کا قیامت کے دن فائدہ ہوگا۔ اس سلسلے میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں، بہت ساری تفاصیل ہیں۔ علماء نے کہا کہ شرک کی نجاست کتنی بھی بڑی ہو، توحید کے ذریعے وہ سب صاف ہو جاتا ہے، توحید کے ذریعے سے، یا بقیہ گناہوں کی نجاست کیسی بھی ہو، شرک بھی اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد معاف کر دیتا ہے، لیکن بقیہ گناہوں سے اگر توبہ بھی بندہ نہ کر سکے، توحید والا ہے اور بقیہ گناہوں سے توبہ بھی نہ کر سکے، تو توحید کی طہارت اس قدر قوی ہے کہ یہ بقیہ گناہوں کی نجاست اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اس میں توحید کا کثرت ثواب، کہ اللہ نے توحید میں کتنا ثواب رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی وسعت، کتنا وسیع اور فراخ اور کشادہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس کا کرم اور اس کی سخا اور اس کا فضل اپنے بندوں کے لیے کس قدر ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان گناہ کی وجہ سے کافر نہیں ہو جاتا اور ہمیشہ ہمیش کا جہنمی نہیں ہو جاتا، جیسا کہ خوارج سمجھتے ہیں۔ خوارج کہتے ہیں کہ کسی آدمی سے، کسی مسلمان سے، کلمہ پڑھنے والے سے اگر کوئی گناہ کبیرہ ہو جائے تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے اور ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہو جاتا ہے۔ تو خوارج کا یہ طریقہ اور یہ بالکل شریعت کے اور دلائل کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح سے معتزلہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو وہ نہ ایمان والا رہ جاتا ہے
اور نہ ہی وہ کافر ہوتا ہے، بلکہ ایمان اور کفر کے بیچ میں ایک درجہ ہوتا ہے، فاسق ہو جائے گا اور ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تو یہ بات بھی غلط ہے۔ معتزلہ کی بات بھی غلط ہے اور خوارج کی بات بھی غلط ہے۔ اہل سنت و جماعت کی بات درست ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کلمہ پڑھنے والا صاحب ایمان ہو، اگر اس سے گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو گناہ کبیرہ کی وجہ سے اس کا ایمان گھٹ جائے گا، اس کا ایمان کم ہو جائے گا، تو وہ اپنے ایمان کی بنا پر ایمان والا کہلائے گا اور اپنے گناہوں کی بنا پر فاسق کہلائے گا۔ اس کو کہا جائے گا فاسق ایمان والا، گنہگار ایمان والا، گنہگار مسلمان کہا جائے گا یہ۔ اور وہ اگر جہنم میں اسے جانا ہوا اپنے گناہوں کی وجہ سے، تو جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکل کر کے جنت میں ضرور آئے گا۔ اس بات پر کتاب و سنت کے دلائل ہیں اور سلف صالحین کا اس بات پر اجماع ہے، اور یہی بات صحیح مسلم کی اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں لے جایا گیا، جب آپ کی اسرا کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، تو آپ کو 3 چیزیں عطا کی گئیں۔ پہلی چیز صلاۃ 5 وقتہ دی گئی، اور دوسری چیز سورہ بقرہ کی آخری آیات دی گئیں، اور تیسری چیز غفر لمن لا یشرک باللہ من امتہ شیئا المقحمات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو شخص کچھ بھی شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو، اس کے گناہ کبیرہ کو، بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں کو بھی بخش دیا گیا، معاف کر دیا گیا۔ تو یہ توحید کی فضیلت اس میں ظاہر ہے، اور اس میں توحید کا مفہوم بھی پوری طرح ظاہر ہے کہ توحید کے معنی میں یہ بات داخل ہے کہ شرک کو چھوڑ دیا جائے، آدمی شرک سے سلامت رہے، شرک سے محفوظ رہے، یہ اس میں داخل ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے، مسند احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا اہل التقوی کی گویا تفسیر ہو گئی اس آیت کی، انا اہل اتقا فلا یجعل معی الہ، میں اس کا مستحق ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں اور میرے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنائیں۔ اللہ کے تقوی اور اللہ کے خوف اور اللہ کی پرہیزگاری کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنایا جائے اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کیا جائے، یہ اللہ کے تقوی کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ ہوا اہل التقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تقوی کا سب سے زیادہ حقدار ہے، یعنی وہ اس بات کا حقدار ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کسی کو بھی معبود نہ بنائیں، کسی کی بھی ادنا درجے کی بھی عبادت نہ کریں۔ اور وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اللہ تعالیٰ بخشش کا بھی حقدار ہے۔ تو اس کی تفسیر فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَمَنِ اتَّقَى أَن يَجْعَلَ مَعِي إِلَٰهًا كَانَ أَهْلًا أَنْ أَغْفِرَ لَهُ، جو شخص اس بات سے بچ گیا کہ وہ میرے ساتھ کسی اور کو معبود بنائے، تو وہ اس بات کا مستحق ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کر دوں اور اس کے گناہوں کی سزاؤں کو بھی معاف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید کا سمجھنے والا اور توحید پر جمنے والا اور توحید پر ثابت قدم رکھے، اور ہر طرح کے چھوٹے بڑے اور کھلے اور چھپے شرک سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔